السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی ھذی العلوم وان یسہل علینا ھذی الدروس۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کا سلسلہ دروس جاری، سلسلہ دروس کا یہ 7واں ایپیسوڈ نمبر 7واں سبق ہے، اور ہم الحمدللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ یا عبارات کی انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی حسب ضرورت نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سابقہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ کتاب الآداب کے سلسلہ میں یہ احادیث ہیں جو میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث جو کہ زبان کی حفاظت یا غیبت یا بیہودگی یا بیہودہ کلام کے سلسلے میں جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس بارے میں یہ حدیث ہیں۔ تو پہلی حدیث ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے 4843 ہے۔ وان سفیان ابن عبد اللہ الثقفی، سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اخوف ما تخاف علیہ، کہ کیا جو سب سے بڑھ کر خوف ہے جو کہ آپ کو خوف ہے علیہ میرے بارے میں، وہ کس بات پہ ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسان نفسہ، اپنی زبان مبارک اس کو پکڑا، وقال، اور فرمایا، ہذا، یہ زبان، اس بارے میں مجھے سب سے زیادہ آپ کی بابت بھی خوف ہے۔ رواه ترمذی وصححہ، امام ترمذی نے سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اور بقیہ اس کا جو مضمون ہے وہ کلیئر ہے کہ زبان پر، جیسا کہ پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ امسک لسانک، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، امسک لسانک، لسانہ کا، ولیسع بیتک وابکی علی خطیئتک، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کیف النجاہ، کہ نجات کیسے ہے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ جو آپ کو خوف ہے میری بابت وہ کس بات پر ہے؟ تو پھر آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ بات، یہ جو پارٹ آف باڈی یعنی زبان ہے، اس بارے میں۔ تو گویا اس کو قابو میں رکھیے اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے۔ حدیث صحیح ہے۔ آگے حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، تو فرشتہ جو اس کے ساتھ والا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، میلن، ایک میل کے فاصلے پر، من نتن ما جاء بہ، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو کہ وہ لے کے آیا اپنے جھوٹ بولنے کی بنا پر۔ رواه ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی بہرحال اسناد انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحیم بن ہارون ضعیف راوی ہے، اور امام دارقطنی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ بہرحال جو حدیث کے اندر جس بات کا تذکرہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی برائی الحمدللہ، کوئی بھی برائی ہو تو وہ از خود ایک غلیظ
چیز عمل ہے اور بدبودار ایک حرکت ہے، کوئی بھی برائی ہو، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر ظاہری اور باطنی انسان کی شخصیت پر اور اس کے جسم و جان پر مرتب ہوتے ہیں، بلکہ معاشرے پر بھی، اسی پر ہی نہیں جس معاشرے اور سوسائٹی میں وہ رہتا ہے۔ تو بدبو سے مراد وہاں آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو شر ہے، اس برائی کا، جو جھوٹ کی برائی ہے جو پھیلتا ہے وہ، اور یہ ناسور پورے معاشرے کو پھر اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، یہ جھوٹ جو کہ ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا بدبو ہوگی؟ تو یہ مانوی بدبو بھی لے سکتے ہیں آپ، اور اس سے اس کا شر اور برائی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ رواه ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ انتہائی ضعیف ہے۔ عبد الرحیم بن ہارون کی وجہ سے امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو یہاں جو فرشتہ جو ساتھ دور ہو جاتا ہے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اس جھوٹ کی بدبو سے، وہ فرشتہ ہے جو کہ اس کا نگہبان اس کے ساتھ حافظہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، کہ وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک نگہبان فرشتہ ہوتا ہے، محافظ۔ تو وہ محافظ جو ساتھ لگا ہوتا ہے وہ وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس السلام حدیث ہے۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام علیکم السلام۔ استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد اکرم اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا 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 اچھا، معذرتاً، یہ میں دوبارہ کرتا ہوں اسکرین کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کلیئر ہے؟ جی 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 استاد۔ ہاں جی، تو ترجمہ دوبارہ کر دوں یا کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ؟ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، تو اس کے ساتھ جو محافظ فرشتہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، میلاً، ایک میل کے فاصلے پر، من نتن ما جاء بہی، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو کہ وہ جھوٹ کی وجہ سے لایا ہوتا ہے۔ رواه ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے۔ عبد الرحیم بن ہارون ضعیف راوی ہے، اس میں امام دار قطنی نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بات ہے کہ فرشتے چونکہ بڑی لطیف مخلوق ہیں، تو جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے اس سے کہیں آدمی سے بھی بڑھ کر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس کے اندر جو موضوع ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کو روحانی یا معنوی بدبو کہہ سکتے ہیں، جس کا شر اور برائی سوسائٹی میں پھیلتی ہے، تو اور فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں اس کی شناعت اور قباحت کی وجہ سے۔ چلیں جی آگے، حدیث ہے، وان سفیان بن اسد الحضرمی، سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک، کہ کبرت خیانتاً، بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ ان تحدث اخاک، کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرتا ہے، ان تحدث اخاک حدیثاً، یعنی کوئی بھی کسی موضوع پر کوئی بات کرتا ہے اپنے بھائی سے، وہ لک بہی، ہاں جی، مصدقن، تو وہ بھائی جو ہے آپ کا سگا بھائی ہو یا دوسرا مومن بھائی ہو، تو وہ آپ کی بات سن کر آپ کو سچ مانتا ہے یا سمجھتا ہے، تصدیق کرنے والا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، وانت بھائی کاذب، جب کہ حال یہ ہے کہ آپ اس اپنی بات میں جھوٹے ہوتے ہیں، والیاذ باللہ۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو بہرحال حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی ضبارہ اور اس کا باپ والد دونوں مجہول راوی ہیں، اور اس حدیث میں ایک اور بھی علت ہے جو اس کے ضعف کا سبب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے جس بات کا، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا انتہائی بڑا یعنی کبیرہ گناہ ہے،
اور اس صورت میں اور بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے محض گفتگو ہوں اور جھوٹ بول رہے ہوں، جبکہ وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ پر یعنی یہ یقین رکھتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہو کہ آپ سچ بول رہے ہیں، تو اس کی شناعت اور قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث وان عمار، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان ذا وجہین فی الدنیا، کہ وہ جو ہوگا کانا ذا وجہین، دو چہروں والا دنیا میں، یعنی دوغلا یا دو چہروں والا، فلاں شخص کے پاس جائے تو اور بات کہے اور کسی اور کے پاس جائے تو اور بات کہے، ایک اعتبار سے یہ منافق کا، بڑے منافق کا کردار ہے۔ تو کان لو یوم القیامت لسان من نار، تو روز قیامت اس کی ایک زبان ہوگی، کس سے؟ جہنم سے، جہنم کی آگ سے مراد ہے، یعنی جہنم کی آگ، لسان من نار، رواه دارمی، اسی امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو چونکہ وہ اس دونوں منہوں سے اپنی زبان دراز کر کے تو کبھی کوئی بات کہتا ہے کبھی کوئی، تو اس لیے زبان ہی جو ہے الجزاء من جنس العمل، وہ جیسے ہی جیسا عمل ہوگا اسی قبیل سے ہی سزا ہوتی ہے، والیاذ باللہ۔ تو جو سبب ہوگا اس قباحت کا اور گناہ کا، وہی جو ہے قیامت کے دن جہنم کی بنا دی جائے گی، اور وہ ہے زبان۔ امام دارمی نے اس کو روایت کی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور زاوہ جہین کو آپ انڈر لائن کیجئے، یہ دو منہ والا کسی شخص کے سامنے ہو تو وہ معلوم کرے کہ یہ میرا بڑا ہی جگری دوست ہے، اور جب وہ کسی اور شخص کے پاس جائے اس کے پیچھے تو اسی کی بدخوئی شروع کر دے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں میں عداوت ہو اور یہ ہارے کو جا کر دوسرے کو برا کرے، برا کہے، یعنی ہارے کے پاس جا کر اس کے جس کے ساتھ اس کو دعوت ہے اس کو وہ بہت زیادہ برا کہے اور اپنے نمبر بنائے اور اس کا قرب حاصل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور سامنے والے کی محبت ظاہر کرے تاکہ میں اس سے کوئی مفاد حاصل کر لوں، پھر اس کو چھوڑ کر وہ پہلے والے کی پاس جائے اور پھر اس کی بدخوئی کرے، جبکہ دونوں دشمن سے اپنا پیارا سجن خیال کرتے ہوں، اور حال یہ ہو کہ دونوں کے پاس جب جاتا ہے تو دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا لنگوٹیا ہے، ہی از مائی چم، یہ لنگوٹیا یار ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے دوگلا پن۔ استغفر اللہ۔ اس کے معاشرے میں بڑے ہی برے اور منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بڑی ہی کردار ہیں اس طرح کے۔ وان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہاں جی، تو یہ حدیث جو تھی نا ذا جہین، یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن جو ہے بہت زیادہ تان و تشنی کرنے والا نہیں ہو سکتا، ولا باللعان، اور نہ بہت زیادہ لان تان کرنے والا ہو سکتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ وہ فوش گو یعنی بےہودہ گوئی کرنے والا، گندی زبان استعمال کرنے والا ہو سکتا ہے، ولا البذی، اور نہ وہ زبان دراز، جیسے کہ بہت، جیسے کہتے ہیں نا بڑا لمبی زبان والا، بہت ہی زیادہ، ایک باتونی بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ چگلی لگانے والا، غیبتیں کرنے والا، ایک دوسرے کو لڑانے والا، بدخوئیاں کرنے والا، زبان دراز، تو یہ ہزازہ حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ تو بہرحال اہل علم کی تحقیق کے بعد یہ حدیث جو ہے اپنے درجے مرتبے کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو عزیز طلباء، البذیو، اس کا معنی زبان دراز، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی دوسری روایت میں فاحش کو بذی کے ساتھ ہی متصف کیا گیا، یعنی نیچے یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے،
اور یعنی روایت کی ہے۔ وفی اخرى لاہور، امام بہقی کی ہی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں ولل فاحش البذی، اور نہ مومن جو ہے فاحش بذی ہو سکتا ہے۔ تو واؤ کے بغیر اوپر ہے ولل فاحش ولل بذی، لیکن یہاں واؤ کے بغیر دونوں کو امام بہقی رحمہ اللہ نے دوسری روایت میں ملا دیا ہے کہ مومن جو ہے وہ نہ فاحش ہوتا ہے نہ بذی، زبان دراز۔ وقال ترمذی و هذا حدیث غریب، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بھی غریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ آگے ہے نیکسٹ حدیث، وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وفیر لعان جو ہے نا یہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغہ، بہت زیادہ طعن کرنے والا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، اور یہ کسی بھی مومن کے لیے زیبا نہیں، اس کے شیان شان نہیں، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان یکون لعانا، کہ وہ لعنت کرے یا لعنت کرنے والا ہو۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد بھی حسن ہے، صحیح۔ لعانا کو انڈر لائن کیجئے کہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا۔ آگے ہمارے پاس حدیث، وان سامرہ بن جندب، سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلاعنوا بلعنت اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوا کرو تو مت ایک دوسرے کو لعنت کرو۔ تلاعنوا تفاعلوا، تفاعل، ایک دوسرے کو لعنت کرنا۔ بلعنت اللہ، خاص طور پر اللہ کی لعنت کے ساتھ۔ ولا بغضب اللہ، اور نہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ولا بجہنم، اور نہ جہنم کے نام کے ساتھ ایک دوسرے کو لعن طعن کرو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ولا بالناری، اور نہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ کے ساتھ لعن طعن کرو۔ رواه ترمذی و ابو داود، اسے امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اہل علم، عزیز طلباء، بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس کی اسناد ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک سند میں قتادہ، مدلس اور عنان ہے۔ اس کے علاوہ حدیث اعضاء کا امام بغوی رحمہ اللہ کے ہاں شرح سنہ میں ایک مرسل شاہد بھی ہے۔ تو بہرحال اہل علم کے ہاں یہ مختلف ہی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے۔ تو ہم اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا علم جو ہے اللہ کو سونپتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں واللہ اعلم عالم بالصواب۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ یہ حدیث کا ضعف اتنا شدید نہیں کہ اس کو ہم اگنور کریں، اور دوسرا اس کے مفہوم میں بھی کوئی کلام نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، ان العبد اذا لعنا، جب وہ لعن شیئا، جب وہ کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے، صاعدت اللعنت، تو لعنت اس کی جو ہے وہ چڑھتی ہے اوپر، الی السماء، آسمان کی جانب، فتغلق ابواب السماء دونہا، تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فتغلق ابواب السماء دونہا، ثم تحبط الی الارض، پھر جب وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ لعنت پھٹکار کی گئی جو ہوتی ہے، جو ماری گئی ہوتی ہے، وہ آتی ہے زمین کی جانب، تحبط الی الارض فتغلق ابوابها دونہا، تو زمین کے دروازے بھی اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کو جگہ نہیں کوئی ملتی۔ ثم تاخذ یمینا و شمالا، پھر وہ لعنت کبھی دائیں جانب جاتی ہے، کبھی بائیں جانب گھومتی پھرتی ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، تو پھر جب وہ کوئی بھی اپنا راستہ نہیں بنا پاتی یا پکڑتی یا پاتی، رجعت إِلَى الَّذِي لُعِنَ، تو پھر وہ آتی ہے اس چیز کی جانب جس پر وہ لعنت کی گئی تھی۔ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا،
تو اگر وہ چیز یا آدمی یا کوئی بھی شخص اس لعنت کا مستحق ہوگا تو وہ اس پر پڑ جائے گی، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، وگرنہ وہ لوٹ جائے گی اپنے کہنے والے کی جانب ہی، تو بالآخر وہ جو جس نے لعنت ڈالی تھی اسی کے منہ پہ جا پڑے گی، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ رواه ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، مفہوم کے اعتبار سے اس میں اور بھی بعض روایات جو اس کے اسی مفہوم کی ہیں وہ اس کی تائید میں ہیں، اس مفہوم کی تائید میں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ حدیث کی سند میں نمران بن عتبہ وہ مجہول راوی ہے، راوی مجہول ہے، نمران بن عتبہ۔ اور حدیث میں لفظ مساغن کو انڈر لائن کیجئے، نکلنے کا راستہ، تو معنی ہے کہ اس حدیث کا کہ وہ ہرگز یعنی نکلنے کا راستہ اس کا معنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہے 4851 وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رجلا، کہ ایک آدمی تھا، نازعته الریح، کہ ہوا یا آندھی آئی تیز، تند و تیز ہوا، تو اس نے نازعته الریح رداءہ، کہ اس کی چادر کو اڑا لیا، یعنی وہ ایک دم جو آئی اندھیری، تو تند و تیز اندھیری تھی، تو وہ اس کی چادر اس نے اچھی طرح نہیں لپیٹی ہوگی، تو وہ اس کی چادر کو اڑا کے لے گئی۔ نازعته الریح رداءہ، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ فلعنہا، تو اس نے اس پر، وہ اندھیری کو، آندھی کو لعنت کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلعنھا، کہ اس کو لعنت مت کرو، فإنھا مامورۃ، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم کی گئی ہے، معمور ہے، متعین ہے۔ وإنہ من لعن شیئا، اور بے شک شان یہ ہے کہ جس شخص نے بھی کسی چیز کو لعنت کی، لیس لہ بأہل، کہ وہ چیز اس لعنت کی مستحق نہ ہوئی، رجعت اللعنۃ علیہ، تو اس پر وہ لعنت جو ہے اسی طرف ہی لوٹ آئے گی جس نے اس پر لعنت کی ہوگی، لعنت کرنے والے پر وہ لعنت مار دی جائے گی یا لوٹ آئے گی اس کی طرف۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں بھی قتادہ مدلس اور عنان ہے، لیکن اس کا یہ ضعف بھی اس قدر شدید نہیں، مفہوم کے اعتبار سے یہ بھی اسی پہلی حدیث کے ہی مطابق ہے، اور اسی پر یہ اہل علم کا جو ہے وہ رائے ہے اور خیال ہے۔ تو جب تک کسی کے مستحق لعنت ہونے کا یقین نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ہرگز لعنت نہ کرے، اس لیے کہ وہ اس کی لپیٹ میں خود آ جائے گا۔ آگے ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا، کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی مجھے اپنے کسی ساتھی کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہ پہنچائے کہ میں اس کو ناپسند جانتا ہوں یا جانوں۔ لا یبلغنی، نہ مجھے پہنچائے، احد، کوئی ایک، من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کوئی چیز، ان احد، کسی بھی ساتھی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی ایسا کہ جسے میں ناپسند جانوں، فإنی احب، بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں، کہ ان اخرج الیکم، کہ میں تمہاری طرف نکلوں جب، تو وانا سلیم الصدر، تو میرا سینہ بالکل صاف و شفاف ہو، یعنی صاف ستھرے سینے کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں۔ رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی بھی عزیز طلبہ سند ضعیف ہے، کہ سند میں راوی ولید بن ابی ہشام مستور، اور اس کا جو استاد یعنی شیخ ہے زید بن زائد، اس کو بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ کے سوا کسی نے ثقہ قرار نہیں دیا۔ تو گویا کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ اس میں علتیں ہیں جو اس کے ضعف کا سبب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں آخری، وان عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، حسبو کا، کہ کافی ہے آپ کو اے اللہ کے نبی، من صفیہ تھا، صفیہ بن حیی بن اخطب، جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور آپ کے بعد میں نکاح میں آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا، ان کو آزاد فرما کے۔
تو ان کے قد کے بارے میں کافی حسب کا من صفیہ کذا و کذا تعنی کثیرتن، یعنی وہ مراد لے رہی تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اشارے سے کہ وہ چھوٹی ہیں قد کی، تو انہوں نے ان کے سامنے اپنی سوکن کا اس طرح سے تذکرہ کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لقد قلت کلمتن، کہ اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے، لو مزج بہا البحر، کہ اگر وہ ملا دیا جائے سمندر میں، لمزجت ہو تو وہ اس پر غالب آ جائے، یعنی اس کو گدلا کر دے، اس کو کڑوا کر دے، یہ بھی معنی ہے اس کا، یا اس پر غالب آ جائے اس کی کڑواہٹ۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داودہ، اسے امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس حدیث میں الفاظ لو مزیجہ بہا کا مطلب ہے اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے، تو یہ اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ یہ اشارہ، کہ یہ اشارے میں بھی غیبت جو ہے وہ کرنا حرام ہے، ولیعذ باللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔